سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ آیات بہت ہی زبردست ہیں اور شرک اور کفر کا کلا کما کرنے والی ہیں اور شرک اور کفر کو ذلیل کرنے والی ہیں. لیکن مشرک بہت ڈیٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے شرک پر جمے رہتے ہیں. ان کی اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں قرآن کے اوپر. دیکھیے 4 چیزیں انسان کی زندگی کے گرد گھومتی ہیں اور انہی 4 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدا کرنے کا معاملہ ہے، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اور دوسری بات پھر اس نے تمہیں رزق دیا، اور رزق عربی میں ہر نعمت کو کہا جاتا ہے. عام طور پر ہمارے ذہن میں رزق سے یہ کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں رزق، لیکن عربی کے اندر ہر اس چیز کو رزق کہا جاتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو. تاکہ اولاد جو ہے یہ بھی رزق ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہ عمر ذکنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کے رزق سے مالا مال کر. شہادت بھی ایک رزق ہے، یعنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو دوسری چیز یہ بتائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا. یعنی مرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. کوئی دوسرا جب تمہیں مار ہی نہیں سکتا تو پھر دوسروں سے ڈرنا کیا. اور چوتھی چیز بتائی کہ پھر تمہیں زندہ کر کے وہ دوبارہ تمہیں کھڑا کرے گا، یعنی حساب کتاب لے گا. تو یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد بڑا ہی زبردست سوال اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کیا ہے، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو بتاؤ ان سب میں نے مل کے یا اکیلے اکیلے تم میں سے ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک نے بھی کچھ کیا ہے. کتنا بڑا سوال ہے کہ بتاؤ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے انسانوں. بتاؤ تمہیں کیا جبریل علیہ السلام نے پیدا کیا ہے، یا تم لوگوں کو کیا آدم علیہ السلام نے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کیا تمہیں نوح علیہ السلام نے پیدا کیا، یا ابراہیم علیہ السلام تمہارے خالق ہیں، یا یوسف علیہ السلام تمہارے خالق ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خالق ہیں. بتاؤ سوال ہے، ہر مشرک سے سوال ہے، آج کے دور کے ہر مشرک سے سوال ہے جو بھی اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں. ان سب سے یہ سوال ہے آج. اور پھر اس کے بعد رزق دینے کا معاملہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں انسانوں تمہارے اوپر، بتاؤ یہ تمہیں کس نے دی ہیں؟ تمہیں عبد القادر جیلانی نے دی ہیں، یا محی الدین چشتی نے دی ہیں، یا کسی نبی یا اصلی ولی نے دی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری یہ نعمتیں دی ہیں، یہ ساری کس کا کھاتے ہو؟ یہ اور بات کہ مشرک کہتا ہے تیرے کھاواں تیرے گاواں یا رسول اللہ، بالکل جھوٹ بولتا ہے بے ایمان. اللہ کا نمک حرام کا دار، اس کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج والے انداز میں یہ سوال کیا ہے. مشرکین مکہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن یہ مشرکین، آج کے مشرکین گویا اس انداز سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو نبی علیہ السلام کا کھاتے ہیں، وہی ہمیں روزی دیتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے. اور اس کے بعد پھر دیکھو موت کا معاملہ خیر سارے جانتے ہیں کہ موت اللہ دیتا ہے، موت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ. بتاؤ کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں. کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے 12 سال کی کشتی زندہ کر دی تھی، اور حضرت صاحب نے مردے کو زندہ کر دیا تھا. یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے تایا مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے سب نے کفر و شرک کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 سوالوں کے ذریعے انسانیت کو جھنجھوڑا ہے، اور پھر ان کو آخر میں کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. سبحانہ و تعالی بہت ہی بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ، بہت ہی اونچا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس شرک سے. مشرکو جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لی، اللہ کے علاوہ دوسروں کو داتا کہتے ہو، دستگیر کہتے ہو، مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو، مشرکو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بلند و بالا ہے. اللہ کے علاوہ جن کے واسطے وسیلے دیتے ہو کہ فلاں کی وجہ سے میری دعا قبول کر، فلاں کے صدقے، فلاں کے وسیلے، مشرکو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی اونچی ذات ہے. یہ جو تم اللہ کی توہین کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے. پھر اللہ کے علاوہ جن کو رکوع اور سجدے کرتے ہو، ان مزاروں کو، پیروں کو، مولویوں کو،
حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو بھی سجدے ثابت کرنا شروع ہو گئے. بھائی مانو یہ انبیاء جو تھے وہ ایسے نہیں تھے. سبحانہ و تعالیٰ ما یشرکون، تمہارے شرک سے اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شرک بہت بری چیز ہے اللہ کے بندوں. اور انبیاء کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کا کیا کرایا برباد کر دیتا. اور نبی علیہ السلام کو فرمایا سورہ زمر کے اندر آخری رکوع میں کہ سارے انبیاء کو یہ بات بتائی گئی تھی، پہلے کو بھی، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، اور آپ آخری ہیں. سن لیجیے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. تو اور نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی پچھلی ایسی قوموں کے اوپر. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو بتاؤ اللہ کے بندو، انبیاء جو ہیں یہ ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں. بہت بڑے الزام لگائے ہیں مشرکوں نے انبیاء کے اوپر. زکریا صاحب نے فضائل اعمال کے اندر یہ الزام لگایا کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی تھی. دیکھو حالانکہ قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور دعا بھی موجود ہے ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا. کیسی مشہور دعا ہے، پہلی دوسری کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے انبیاء کی دعاؤں کے اندر کہ آدم علیہ السلام کی کیا دعا تھی، لیکن زکریا صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان تبلیغی جماعت والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اسی طرح عبدالوہاب نجدی نے کتاب التوحید کے اندر لکھ دیا کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے شرک کیا تھا، اس طرح اولاد جب نہیں ہو رہی تھی تو پھر وہ پتہ نہیں ابلیس کی طرف منسوب کر دیا. کتاب التوحید کے اندر اس بے ایمان نے لکھ دیا. اور دعوت القرآن تفسیر کے اندر محمد حنیف نے لکھ دیا کہ سارا خاندان یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. ان بے ایمانوں کے اندر جب خود شرک آیا، ان کے دماغ کے اندر شرک آیا ہے، تو انہوں نے انبیاء کے اوپر الزام لگائے ہیں. بالکل آج کے ان انگریزوں کی طرح، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح جب یہ خود بدکار بنے ہیں تو انہوں نے اپنے انبیاء کے اوپر بھی اسی طرح کے الزام لگائے. ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اندازہ لگاؤ. کشف المحجوب کے اندر علی جویری نے وہی الزام دہرا دیا بے ایمان نے. یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ کے بندوں. اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے، ان کے کفر سے بہت ہی بلند و بالا ہے، وہ عزت دار ہے. مسلمانوں، اگر تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے تو ذلت اور خواری تمہارے حصے میں آئی ہے. آج ہر جگہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے. تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. ذلت اور خواری تمہارے ساتھ چمٹا دی گئی ہے اور تمہارے اندر کوئی جرت ہی نہیں ہے کسی کا مقابلہ کر سکو. گائے کا پیشاب پینے والے کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو دیکھا جائے تو. باقی وہ سبیل والے کا اور یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور دیویوں کا تم کیا مقابلہ کرو گے؟ اور مزار بناؤ، اور سر میلے کرو، اور پیر مریدی کرو، اور واسطے وسیلے پکارو، اور ان کے چمٹے پہ جاؤ اور حلیم گھوٹو. اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح ذلیل و خوار کرے گا اور دوسری قوموں کو تمہارے اوپر چڑھا کے لائے گا. یہ مہنگائی، یہ کرپٹ حکمران، یہ اللہ کے عذاب ہیں تمہارے اوپر. اور جب تک تم سچی توبہ نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے اپنے مالک اور خالق سے، اور ایمان خالص کی طرف نہیں پلٹو گے، اور فرقہ بندی اور مسلک پرستی کو جب تک اس لعنت سے توبہ نہیں کرو گے، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. نہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، نہ تمہاری عمریں، حج، کوئی عمل تمہارا اللہ کے بارگاہ میں، وہ تمہارے اوپر فرض ہی نہیں ہے. سب کچھ تمہارے اوپر صرف ایک چیز فرض ہے اللہ کی طرف سے، وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے. اگر تم نے توبہ نہ کی تو جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اتنی بڑی جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، جس کی کم از کم وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کو سمجھنے اور اس کو بیان کرنے، اس پر جم جانے، اسی کے لیے جینے اور اسی کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.